آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 2019 میں جب پی ڈی پی کی سرکار گر گئی تھی اور اس کے بعد بی جے پی کی ایما پہ، سینٹرل گورنمنٹ کی ایما پہ اس پارٹی کو توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور کافی سارے لیڈر اس پارٹی کو چھوڑ کے نکل رہے تھے. اس وقت میں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جوائن کی تھی اور وہ بہت مشکل وقت تھا اس پارٹی کے لیے، اور میں نے پچھلے 5 سالوں میں لگاتار کوشش کی حت المقدور کہ میں بحیثیت اس پارٹی کے رکن کے اس آئیڈیا کو اسٹرینتھن کروں، اس کو تقویت دینے کی کوشش کروں جو کہ اس پارٹی کا منشور ہے. خصوصاً جموں کشمیر کے عوام کے تشخص کی جو لڑائی تھی، جموں کشمیر کے عوام پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ابھی بھی جس طرح سے حقوق چھینے گئے، ان سب حالات کے بیچ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی ترجمانی اور اس کے لیے جد و جہد کا جو کام تھا، اس کے لیے میں اپنی طرف سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں رہ کے مجھ سے جو کچھ بن پایا میں نے کیا. اس دوران مجھے اس پارٹی کے ترجمان اعلیٰ کی ڈیوٹیز بھی سونپی گئی، جو میں نے اپنی جو میری حیثیت ہے اس کے حساب سے جتنا میں کچھ کر پایا وہ میں نے کیا. اور یہ جو جد جہد ہے اس میں چاہے وہ دلی کا جنتر منتر ہو، دلی کی پارلیمنٹ اسٹریٹ ہو، شری نگر کا لال چوک ہو، پونچھ کی منڈی ہو، کپوارہ میں کرنا ہو، اوڑی ہو، شوپین ہو، پہلگام ہو، جہاں جانے کی ضرورت پڑی اور وہاں ہم گئے، اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جموں کشمیر کے عوام اور جذبات کی جو ترجمانی کرنے والی ایک جماعت ہے اس کے لیے کام کیا جائے، اس کو اپنی طرف سے جو کچھ بن پائے وہ کیا جائے. اور اس پورے سلسلے میں ایک اہم بات جو ہم نے دیکھی، جو میں نے بھی کئی بار کہی اور ہماری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی اس بات کو بار بار، لیکن ایک فخر کا مقام تھا کہ ہم سب اکثر یہ بولتے رہے کہ ہماری پارٹی کا جو ورکر ہے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا. اس نے ظلم سہے لیکن اس نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا دامن نہیں چھوڑا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. ساتھ ہی ایک اور بات یہ ہوئی کہ کافی سارے نئے لوگ، نئے چہرے، خصوصاً نوجوان پڑھے لکھے لوگ جو زندگی کے مختلف شعبۂ فکر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو جوائن کیا، پارٹی کے لیے کام کیا. یہ نوجوانوں کی ایک ایسی پود تھی یا ایک ایسا سیکشن تھا جنہوں نے مشکل ترین حالات میں سیاسی کام کیا اور ایک ایسی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے جس میں رہنا اپنے آپ میں ایک عذاب اور عطاب کے لیے خود کو پیش کرنا تھا. لیکن میں سیلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں سارے لوگوں کو جنہوں نے ان مشکل حالات میں اس پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ رہے. شانہ بشانہ محبوبہ مفتی صاحبہ جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ رہے اور جموں کشمیر کے عوام کی جو خواہشات ہیں، ان پہ جو مظالم کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کی. لیکن چند ایک دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ اس مشکل ترین وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ان کو درکنار کیا جا رہا ہے. ان کی جو قربانیاں ہیں اس کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو نظروں سے اوجھل رکھا جا رہا ہے. کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا کہ جب مشکل حالات تھے تو جو لیڈر بھاگ گئے اور یہ لوگ کھڑے رہے، آج ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ان لیڈرز کو ویلکم کیا جا رہا ہے. اور سب سے جو مشکل ترین مرحلہ اس سب کا ہے وہ یہ ہے کہ جو میری بات ہوئی ہے کہ یہ جو لوگ تھے جو کام کر رہے تھے مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالے رکھے اپنے اپنے علاقوں میں، ان سب پروسیسز میں ان کو آن بورڈ بھی نہیں لیا جا رہا. مطلب یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ ان سے بات کر کے ایک کامن گراؤنڈ پہ آ کے کوئی
بات کی جائے. تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. جن اقدار کو لے کے، جن پرنسپلز کو لے کے میں یا میرے جیسے کافی سارے لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ ایک مہم میں شامل ہوئے تھے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیریل ہو رہا ہے. اور ایسے حالات میں مجھے پرسنلی بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے اس ماحول میں رہ کے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بصد ادب ہماری پارٹی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ کو اپنا ریزگنیشن بھیج دیا ہے، جس میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ مجھے پارٹی کے ترجمان اعلیٰ اور بیسک ممبرشپ سے میں ریزائن کر رہا ہوں ود امیڈیٹ ایفیکٹ. اور ساتھ ہی وہ کہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرئنس رہا ہے، لیکن میں ان سبھی لوگوں سے اور خصوصاً ان نوجوانوں سے جو اس مشکل وقت میں ڈٹے رہے ایک مشن کو لے کے کہ ہمیں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی بات کرنی ہے، ان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں ان جو پارٹی کلیگز ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جتنا ہم سے ہو سکا ساتھ رہ کے ہم نے کوشش کی کہ اس مشن کو پہ ہم کام کریں. اور ایک بات میں ضرور ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو شاید یہ حالات دیکھ کے کافی زیادہ مایوس ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اگر آپ سچ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں بلا کسی پرسنل انٹرسٹ کے، تو شاید جو ہمارا سیاسی ماحول ہے اس کے لیے آپ کو فیزیبل ماحول یا پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کرتا. میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ ہماری جو لرننگز ہوتی ہیں، ہماری جو ایکسپیرینسز ہوتی ہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے کون سے صحیح فیصلے لیے ہوں گے، کون سے غلط فیصلے لیے ہوں گے. ان سے سیکھ کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ الرحمن کسی بھی کیپیسٹی میں بحیثیت ایک عام فرد کے اس سوسائٹی کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے مظلوم بھائی بہنوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کی عزت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے ہم سے جہاں سے ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ. ایراکوٹ کنسٹرکشن جموں کشمیر واسیوں کے لیے لے کر آیا ہے مانسون آفر، جہاں آپ کو ملیں گے فری گفٹس جیسے آئی فون 15، اسکوٹی، چمنی، فریج، واشنگ مشین، LCD آدی بہت کچھ. تو جلدی آئیں اور مانسون آفر کا لابھ اٹھائیں اور گھر لے جائیں ڈھیروں فری گفٹس. اگر آپ بنا رہے ہیں گھر تو ایک بار ضرور آئیں ایراکوٹ کنسٹرکشن. یہاں ملیں گی ٹائلز و سینیٹری آئٹمز کی وشال رینج. سپنوں کے گھر کو سجانے کے لیے ملے گا فری 3D ویو. ہم دے رہے ہیں سب سے کفایتی داموں پر ٹائلز و سینیٹری آئٹمز، کیونکہ ہم ہیں جموں کشمیر کا سب سے بڑا ٹائلز و سینیٹری آئٹمز سٹور. ایک بار برانڈ ٹو برانڈ ریٹ ضرور کمپیئر کریں. شاپنگ کے دوران آپ کے بچوں کے لیے ہم نے بنایا ہے کڈز زون. آپ کے گھر کو سجانے کے لیے ہمارے پروفیشنلز دیں گے فری سائٹ وزٹ. ہم آپ کو دیں گے فری ہوم ڈیلیوری. ہمارا پتہ ہے ایراکوٹ کنسٹرکشن، سرور اڈا، بڑی برہمنا. موبائل نمبر 9070584444 9070314444. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.